نہیں مانی جائے گی۔ بات کسی بھی شخص کی وہ مانی جائے گی جو دائرہ شریعت کے اندر ہے، جو دائرہ شریعت سے باہر ہے۔ غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی ہے۔ حضور کی ہر بات مانی جائے گی، ہر بات مانی جائے گی، ہر بات مانی جائے گی، کیونکہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ آپ حضرات میری بات پر توجہ کریں گے۔ کسی بھی شخص کے پیچھے بندہ چلتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کچھ چیزیں وہ کہتا ہے نہیں یار میں نے تو یہ سوچا تھا، میرا تو یہ خیال تھا، میرا تو یہ گمان تھا۔ کبھی بندہ مایوس ہوتا ہے، کبھی اچھا سوچتا ہے، کبھی بدگمان ہوتا ہے، کبھی کوئی خوبی نظر آ جاتی ہے، کہیں کہیں کمزوریاں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ رب نے ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا، فرمایا تمہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ایک بارگاہ بتاتا ہوں، وہاں جاؤ۔ یہ میں تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں اور تربیتی باتیں کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں جس کی مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ مجھے نعروں والی تقریر بھی آتی ہے، شعر بھی کافی سارے آتے ہیں، سارے کام ہی ہو سکتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے مجمع بڑا ہو تو اس کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے، تھوڑی بہت مجھے سمجھ ہے، لیکن بات وہی کرنی ہے جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کے رسول راضی ہو۔ آپ سے نہ داد کی طلب ہے نہ امداد کی طلب ہے، صرف اتنی طلب ہے کہ آپ غور کریں، کچھ تربیت کا معاملہ ہے۔ عزیز بھائی آپ غور کریں گے، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی، ایک جملہ بولا جاتا ہے جو کہ بہت بولا جاتا ہے تو ہم اس کی گہرائی میں اترتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور کی زندگی کامل نمونہ ہے، کامل مکمل حضور کی زندگی نمونہ ہے، مکمل۔ دنیا میں کوئی شے مکمل نہیں۔ آپ کروڑوں روپیہ گھر پہ لگا دیں پھر بھی نہ کہیں سجدہ صاف کرنا پڑ جاتا ہے، یار یہ کبھی اور لگ جاتی نا، کہیں نہ کہیں کمزوری آ ہی جاتی ہے، سارا کچھ کر کے بھی کہیں نہ کہیں نقص رہ جاتا ہے، کوئی شے مکمل ہے ہی نہیں۔ رب کہتا ہے میں نے تمہیں محبوب جو مکمل عطا فرمایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تم میرے محبوب کے رستوں کے مسافر بن جاؤ، تم ان گلیوں سے ہو کے گزرو جہاں سے وہ گزرے، تم محبوب کا چلنا پھرنا، بولنا، بات کرنا، تعلیم دینا، اس پر غور کرو، اس رستے کے مسافر بنو، اس طرح کا نمونہ۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں میں نے تمہیں اپنے محبوب کی شکل میں دلیل دے دی ہے۔ یہ ایک دلیل ہے کہ تمہیں رب تک کیسے آنا ہے، تمہیں اپنی زندگی میں باشعور باوقار کیسے وقت گزارنا ہے، تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو تم نے کیسے فائدہ دینا ہے۔ نبی پاک علیہ، ویسے تو یہ آیت عام ہے، اگر اس کی آواز تھوڑی ٹھیک کی جا سکے نا جی تو کر دیں، اللہ جزائے خیر دے، تھوڑی سی کھول دیں اور پھٹے نہ آواز، ایکو بھی تھوڑی کم ہی رہے تو اچھا ہے۔ آپ حضرات توجہ کریں گے، ویسے تو یہ آیت عام ہے، پھر غور کریں آپ میری بات پر، لیکن یہ آیت جب نازل ہوئی ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ حالات آپ نے تھوڑے سمجھنے، حالات کس طرح کے تھے۔ ہمارے ہاں نا گھبرا جانا بڑا عام ہے، ڈسٹرب ہو جانا بڑا عام ہے۔ گھبرایا بندہ وہ نہیں ہوتا جو زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے، جو بہت زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ بھی گھبرایا ہوا ہوتا ہے، جو زیادہ وضاحتیں دے رہا ہوتا ہے وہ بھی ٹینشن میں ہوتا ہے۔ جس کو آپ دیکھ لینا کہ وہ بار بار اپنا تعارف کرا رہا ہے اور بار بار اپنا ظاہر کر رہا ہے اور بتانا چاہ رہا ہے، وہ بھی گھبراہٹ کا شکار ہے، گھبرا جاتے ہیں بڑی جلدی۔ یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا پس منظر دیکھنا ہے، جس میں اللہ نے ہمیں کہا کہ یہ انداز دیکھو میرے محبوب کا، یہ تمہارے لیے کامل نمونہ۔ آیت نازل کب ہوئی؟ یہ غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی۔ جتنے کفار تھے قریش، وہ سب ایک جگہ بیٹھے، سب نے اکٹھے ہو کر مدینہ شریف پہ حملہ کر دیا۔ جب ادھر سے سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے تو مدینہ شریف میں جن یہودیوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا ساتھ چلنے کا، وہ معاہدہ توڑ کے الگ ہو گئے۔ منافقین جو بڑے جھوٹے دعوے کرتے تھے وہ بھی الگ ہو گئے۔ معاشی حالات اتنے کمزور تھے کہ صحابہ نے پیڑ پہ پتھر باندھے ہیں، بھوک اتنی ہے، موسم سخت سردی کا،
ہر طرف سے حالات، وہ دکھ کئی دفعہ کٹھے نہیں آ جاتے سارے، دکھاں دے گل ٹلیاں بنو یہ چپ چپیتے ہی آ جاندے نے، سارے کٹھے آ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، سارے دکھ سارے غم کٹھے ہی۔ کافر سارے آ گئے، اندر جن سے معاہدہ تھا وہ توڑ گئے، بھوک شدت کی، موسم سختی کا۔ حضور نے صحابہ کو بٹھایا، فرمایا مشورہ دو بھئی مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ کرنا مقابلہ ہی ہے۔ ہم تو اندر بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس کو دکھ سنا، کبھی اس کو سنا، کبھی اس وہ کیا کر لے گا بندہ؟ کوئی آپ کے سامنے آپ کو تسلی دے گا، باہر جا کے کہے گا جب بھی ملو روتا ہی رہتا ہے، یہ تو اس کے تو حالات ٹھیک ہی نہیں ہوتے، کیا ضرورت ہے؟ دکھ اللہ رسول کو بتائے جائیں۔ محبوب نے صحابہ سے کہا بتاؤ بھئی کیا کرنا ہے، سب نے مشورے دیے۔ مشورہ دینا چاہیے، ہمارے ہاں لوگ مشورہ نہیں دیتے، حکم دیتے ہیں، کہندے جے میری مننی نہیں سی تو پھر مینوں پوچھیا کیوں سی؟ بھئی تہاڈے کولوں مشورہ منگیا سی، حکم نہیں سی منگیا۔ یہاں تو پھر آپ سے کہا جاتا ہے نا ذرا مینوں حکم کرے آجے، تو آپ کر دیتے۔ مشورہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ دیا خندق میں، حضور نے فرمایا نہیں بھئی، حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، بڑے ہیں یہ بھی، حضرت سلمان۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں خندق کھودی جاتی ہے چوڑی، اس میں آگ جلائی جاتی ہے، اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ گھوڑا کراس نہ کر سکے، عبور نہ کر سکے، وہ خندق نہ کھود لیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ چلو جاؤ کھودو۔ فرمایا لاؤ نہ کئی، لاؤ نہ کدال ہے، لاؤ نہ لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی کریم خود ساتھ ملے، خندق کھودی گئی، بلکہ جو چٹان صحابہ سے نہیں ٹوٹتی تھی، حضور فرماتے مجھے دو نہ تھوڑا، میں توڑ کے دیتا ہوں۔ خندق کھودی، آگ جلائی، مقابلہ کیا۔ کتنے دنوں کی لڑائی تھی؟ کتنے دن کافر رہے؟ پورا 1 مہینہ۔ 1.5 گھنٹے میں ہمارا نوجوان تھک جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ جی اتنی باتیں لوگ مجھے کرتے ہیں، اور میں نے کہا باتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، یا تو باتوں کے پتھر بنا کے کندھے پہ رکھ لو، تھک جائے گا وجود، کمر ٹوٹ جائے گی، یا باتوں کا پتھر بنا کے پیر کے نیچے رکھو، قد اونچا ہو جائے گا۔ اب اپنی اپنی مرضی ہے، کسی نے لوگوں کی باتوں کے پتھر بنا کے پیروں کے نیچے رکھنے ہیں کہ کندھوں کے، باقی تو مخلوق کو جو زبان ملی ہے تو باتیں تو پھر ہوں گی۔ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، اور تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ کو معافی دیتے ہیں، بات تو چلتی ہے تو چلنے دو۔ یاد رکھیں گے آپ ان حالات میں 1 مہینہ پورا مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا کفار نے، کھجور کھا کے، پانی پی کے، خندق کھودنا، پیٹ پہ پتھر باندھنا، لوگوں کو سہارا دینا، تسلی دینا، اور مہینہ ڈٹے رہنا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو سارے آئے تھے لڑنے کے لیے، وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے تو غدار ہے، کہتا نہیں تو غدار ہے، کہتا تو نے ہمیں کہا تھا چلو، کہتا تو نے کہا تھا جیت جائیں گے۔ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے وہ وہاں سے نکل گئے۔ میرے محبوب یوں ڈٹ کے کھڑے ہوئے کہ رب نے کہا او ذرا ذرا سی بات پہ پریشان ہونے والے امتیوں ادھر آؤ نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ دیکھو میرے کریم کا طریقہ۔ ظاہری سہارے سارے چلے گئے، لیکن محبوب رب کے سہارے پہ یوں ڈٹ کے کھڑے ہوئے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ بن گئے۔